مسلم حدیث مبارکہ میں مرکوز ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ان کلمات کو صبح پڑھ لیا یا شام کو پڑھ لیا، ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا عرش سے ندا کرے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ کبھی آپ کو حیض نہیں آتا، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک گھڑی کے بعد نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز قضا نہ ہوتی، اسی لیے آپ کا نام زہرا رکھا گیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو حسب وصیت حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دفن کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجہیز و تکفین میں ایک خاص قسم کی جدت کی گئی، اس لیے کہ اس زمانہ میں رواج تھا کہ مردوں کی طرح عورتوں کا جنازہ بھی بے پردہ نکالا جاتا تھا، مگر حضرت سیدہ فاطمہ کے مزاج اقدس میں چونکہ انتہائی شرم و حیا تھی، اسی لیے انہوں نے وفات سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کھلے ہوئے جنازہ میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جسے میں ناپسند کرتی ہوں، تو انہوں نے لکڑیوں کا ایک گہوارہ بنایا جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں۔ عورتوں کے جنازہ پر آج کل جو پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی ہے۔ آپ کا وصال رمضان المبارک بروز منگل کی رات میں ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع شریف میں مدفون ہوئیں۔ خدا ان کی تربت پر رحمت و نور کے پھول برسائے، آمین۔ حضرت اسماء سفر ہجرت کی رازداں اور سفر ہجرت کے لیے زاد راہ تیار کرنے والی وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ دین و دانش، عقل و فہم، جرت و ہمت، جود و سخا میں اپنی مثال آپ تھیں۔ شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکی میں اکیلی غار سور میں کھانا پہنچاتی، جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر ہجرت کے دوران حفاظتی اقدامات اختیار کرتے ہوئے ٹھہرے تھے۔ قریش مکہ نے بہت تلاش کیا، پکڑ کر لانے والے کے لیے بھاری انعامات کا اعلان کیا، لیکن کہیں سراغ نہ مل سکا۔ خوب تلاش کرنے کے بعد ابو جہل لعین غیظ و غضب کے عالم میں حضرت صدیق اکبر کے گھر آیا۔ حضرت اسماء سے پوچھا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ آپ فرماتی ہیں، مجھے کیا معلوم۔ ظالم ابو جہل نے ایک زوردار تماچا منہ پر رسید کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ ابو جہل کے ظلم و ستم کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، لیکن راز کو چھپائے رکھا۔ آپ کا لقب ذات الناطقین ہے۔ زاد سفر کے لیے باندھنے کو جب کچھ نہ مل سکا تو آپ نے اپنے کمر بند کے 2 حصے کیے، ایک حصے سے زاد سفر کے تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ نطاق عربی لفظ ہے، اس کا معنی کمر بند ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا یہ خلوص اور جذبہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے اسماء، یقیناً تجھے جنت میں اس کے بدلے 2 کمر بند عطا کیے جائیں گے۔ جب حضرت اسماء کا نکاح حضرت زبیر بن عوام سے ہوا تو ان کے پاس رہنے کے لیے ایک گھر، ایک تلوار اور ایک گھوڑا تھا۔ گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا اور اسے چارہ کھلانا انہیں کے ذمہ تھا۔ حکمت و دانائی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو دادا جان حضرت ابو قحافہ، جن کی بینائی بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی، انہیں پتہ چلا کہ میرا بیٹا داغ جدائی دے گیا تو بہت افسردہ ہوئے۔ حضرت اسماء سے پوچھا کہ اخراجات کے لیے کچھ دے گئے ہیں؟
عرض کرتی ہیں کہ گھر میں 5-6 ہزار دینار تھے جسے ابا جان ساتھ لے کر چلے گئے ہیں، لیکن آپ فکر بالکل نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا گھر میں سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، چونکہ وہ نابینا تھے۔ حضرت اسماء یہ تدبیر اختیار کرتی ہیں کہ گھر میں ایک گڑھا کھود کر اس میں دینار کے برابر کی ٹھیکریاں بنا کر رکھ دیں اور اوپر ایک کپڑا ڈال کر ڈھک دیا۔ پھر دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر کہا چلیے آپ اپنے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھ لیجئے کہ گھر میں کتنے دینار ہیں۔ چنانچہ جب ہاتھ پھیرا تو انہیں محسوس ہوا کہ بہت سارے دینار رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خوش ہو کر کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے بڑی عقل مندی اور ہمدردی کا ثبوت دیا ہے۔ حالانکہ گھر میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ جو کچھ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا میں لٹانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ آپ کی ہمت و شجاعت اور صبر و رضا کی ایک کہانی اور سنیے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ معظمہ میں منتقل ہونے کے بعد جب بنو امیہ کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اپنی خلافت کا اعلان فرمایا، چونکہ آپ صاحب علم و فضل تھے، سارے لوگ آپ کی شجاعت و جوان مردی کے قائل تھے، اس لیے اکثریت نے آپ کے خلافت کو قبول کر لیا۔ لیکن جب عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے بعض صوبوں پر قبضہ جما لیا اور حجاج بن یوسف جیسے ظالم خونخوار کو اپنا نمائندہ بنا کر حجاز کی طرف بھیجا۔ حجاج نے شاہی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے، سلام عرض کی، حال پوچھا۔ فرمایا بیٹا بیمار ہوں۔ عرض کی اماں جان مرنے کے بعد آرام میسر ہوتا ہے۔ حضرت اسماء اپنے لاڈلے بیٹے کی بات پر مسکرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے لال جیتے رہو، کیا میری موت کی تمنا ہے؟ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، میں اب تمہارا انجام دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں شہادت نصیب ہوگی تو میں صبر کروں گی، اور اگر دشمن پر غالب آ گئے تو خوشیوں کا اظہار کروں گی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حجاج کے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن حجاج کے فوجی زیادہ تھے، ان کی تلواریں زہر میں ڈبوئی ہوئی تھیں، ان کے نیزوں کے پھول تازہ تھے، ان کی کمانیں دور تک تیر پھینکنے والی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے فوجی حجاج کے تیز حملوں کا دفاع نہ کر سکے اور پیچھے واپس ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر صورتحال کو دیکھ کر اپنی والدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان کیا حکم ہے، کیا ہتھیار پھینک دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ تم حق پر ہو، جان کی پرواہ نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ قتل کر کے میرے جسم کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ فرمایا بیٹا بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو اس کی کھال اترنے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جاؤ اور جا کر حق کی سر بلندی کے لیے قربان ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر واپس پلٹ کر پورے جوش و جذبہ کے ساتھ دشمنوں پر یلغار کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ ظالم حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ تیسرے دن حضرت اسماء اپنے مظلوم شہید بیٹے کی لاش دیکھنے آئیں، کنیز کے تعاون سے لاش کو ہاتھ لگایا اور آہ بھرتے ہوئے کہا میرے لاڈلے سوار کا ابھی گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ بڑے صبر و استقلال سے اس صدمے کو برداشت کر لیا۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ لاش کے پاس کھڑی ہیں، آدمی بھیج کر بلوایا، آپ نے انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ خود ہی آیا، مگر آپ نہایت ہی بے باکی کے ساتھ حدیث پاک پڑھتی ہیں کہ اے حجاج، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور ظالم پیدا ہوگا، تو وہ آج میں تیری شکل میں دیکھ رہی ہوں۔ تو نے میرے بیٹے کا دنیا بگاڑا ہے مگر تیری آخرت برباد ہو چکی ہے۔ میں تیرے وجود کو خدا کی اس زمین پر بوجھ اور منحوس سمجھتی ہوں۔ حجاج ان کلمات کو سن کر واپس مڑا اور چلا گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا 100 سال کی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ خدا ان کے صدقے میں قوم مسلم کی عورتوں کی بخشش فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام کو میری امت نے یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے ان کی راہ خوشبو سے مزین کر دیتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم
والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان بابرکت کلمات کو پڑھنے سے اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان کو 8 دروازے جنت کے دکھاؤ، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور نیک بندی حضرت رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہا جس رات میں پیدا ہوئی تو غربت کی وجہ سے نہ گھر میں تیل تھا جس سے گھر میں روشنی کی جا سکے اور ناف پر مالش کیا جا سکے، اور نہ اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا۔ آپ والدین کی چوتھی اولاد تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ رکھا۔ والدہ عالم پریشانی میں اپنے شوہر سے کہتی ہیں، جا کہیں پڑوس ہی سے تھوڑا سا تیل لے آ تاکہ گھر میں اجالا تو ہو سکے۔ حضرت رابعہ کے والد محترم بہت اصرار کے بعد پڑوسی کے مکان پر پہنچے، دروازہ پر صرف ہاتھ رکھا اور واپس آ کر گھر میں کہہ دیا کہ پڑوسی دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ اپنا ہاتھ صرف خدا تعالیٰ کے سامنے پھیلاؤں گا اور کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو مقدر کا ستارہ جگمگا اٹھا اور دونوں جہان کی نعمتیں ان کے گھر میں آ گئیں کہ غریبوں کے غم گسار، بے بسوں کے حاجت مندوں کے حاجت روا سرکار مدینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بچی کی صورت میں تمہارے گھر میں بے شمار خیر و برکت کا نزول ہو چکا ہے۔ یہ بچی بہت ہی بلند مقام حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے ہزاروں گنہگار بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بصرہ کے حاکم کے پاس کاغذ پر لکھ کے لے جاؤ کہ تو روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں درود شریف پڑھنا بھول گیا ہے، لہٰذا بطور کفارہ حامل رقہ کو 400 دینار دے دیجئے۔ صبح اٹھ کر خط تحریر کر کے دربان کے ہاتھ والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے خط پڑھتے ہی حکم دیا کہ مرحبا مرحبا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10,000 درہم فقیروں میں بانٹ دو اور 400 دینار اس آدمی کو دے دو۔ اس کے بعد بصرہ کا حاکم تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے آپ کے گھر پہنچا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ جب بھی آپ کسی چیز کی ضرورت محسوس کریں مجھے خبر بھجوا دینا، انشاءاللہ تمہاری ضروریات پوری کرتا رہوں گا۔ حضرت رابعہ بصرہ کے والد ماجد 400 دینار لے کر بازار جاتے ہیں اور ضروریات زندگی کا تمام سامان خرید لیتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصرہ نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور غربت و افلاس کی وجہ سے آپ کی بہنیں بھی آپ سے الگ ہو کر نہ جانے کہاں تقسیم ہو گئی تھیں۔ چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد اللہ کا نام لے کر ایک طرف کو چل دیں، مگر ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت تھوڑی رقم لے کر آپ کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ شخص اپنے گھر لا کر زیادہ محنت والا کام آپ سے لینے لگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ سامنے ایک غیر محرم آ گیا۔ شرم و حیا کی وجہ سے اتنی تیز بھاگتی ہیں کہ زمین پر گر گئیں، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ درد سے تڑپ اٹھتی ہیں، بارگاہ خدا بندی میں سر جھکا کر عرض کرتی ہیں کہ اے میرے پروردگار، تیری بندی پہلے ہی سے بے یار و مددگار تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، مگر میں تیری رضا چاہتی ہوں، اگر تیری رحمتیں متوجہ ہو جائیں تو پھر میری ہر مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ غیب سے ندا آئی کہ اے رابعہ، رنجیدہ مت ہو، تمہیں وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر خوشی خوشی اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں۔ حضرت رابعہ بصرہ کا روز کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ مالک کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف دیکھنے لگا کہ رابعہ کہاں ہے۔ جب اس کی نگاہ ایک گوشہ میں پڑتی ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دیکھا کہ رابعہ سجدہ میں ہے اور اس کے سر پر ایک نور فروزاں ہے، اور اس کے کانوں نے سنا کہ رابعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں کہ اے حاکموں کے حاکم، خالق دو جہاں، تو نے مجھے غیر کی ملکیت میں دے دیا، ورنہ ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتی۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوئی ہوں، مجھے غیر کے قبضہ سے آزاد فرما کر صرف اپنی بندگی عطا فرما۔ رابعہ کا آقا یہ سن کر گھبرا اٹھا اور دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ میں صبح ہوتے ہی اس اللہ کی نیک بندی کو آزاد کر دوں گا۔
مجھے تو خود ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی مالک نے آپ کو آزاد کر دیا اور یہ درخواست بھی کی کہ آپ کہیں اور نہ جائیں، یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہوگی، اور اگر جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہوگا۔ یہ سن کر آپ حجرہ سے باہر نکل آئیں اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس طرح پورے 14 سال کی مدت میں مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، مگر جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ کو غائب پایا۔ چنانچہ عالم تصور میں آپ دیدہ ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، کیا میری آنکھیں زائل ہو گئی ہیں یا کوئی اور حکمت کا راز ہے؟ تو ندا آئی، اے ابراہیم بن ادھم، تمہاری بینائی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ پارسا کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ نادم اور شرمندہ ہوئے اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت عظیم مرتبے والی میری نیک بندی ہے۔ تا نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ سامنے رابعہ بصرہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ آپ نے رابعہ بصرہ سے دریافت کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب دیا، میں نے نہیں، البتہ آپ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ میں ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں۔ حضرت رابعہ نے جواب دیا، تم نے تو نماز پڑھ کر یہ سفر طے کیا ہے اور میں عجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ آپ بڑی عبادت گزار تھیں، رات و دن میں 100 رکعت نماز ادا کرتی تھیں۔ یقین و صبر کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ 2 بھوکے شخص آپ کے مہمان ہوئے اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ آپ کے ہاں اس وقت 2 روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دیں۔ اسی وقت کسی سائل نے دروازہ پر دستک دی تو آپ نے ان 2 روٹیوں کو اسے دے دی۔ مہمان حیرت زدہ ہو گئے، لیکن کچھ ہی وقفہ کے بعد ایک کنیز گرم گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ آپ روٹیوں کو شمار کرتی ہیں تو تعداد 18 تھی۔ آپ نے کنیز کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ شاید تجھ کو غلطی ہوئی ہے، یہ روٹیاں میرے ہاں نہیں، کسی اور کے گھر بھیجی گئی ہیں۔ کنیز کے اصرار پر بھی آپ لینے سے انکار کر دیتی ہیں۔ کنیز نے واپس جا کر اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا۔ مالکہ نے 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے حکم دیا کہ اب لے جاؤ۔ چنانچہ جب 20 روٹیاں لائی گئیں جسے دونوں مہمانوں کے سامنے رکھا، مہمان مجسمہ حیرت بنے ہوئے کھانا تناول کرتے ہیں۔ بعد فراغت واقعہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو فرمایا کہ جب تم یہاں پہنچے تو بھوکے تھے اور جب 2 روٹیاں تمہارے سامنے رکھی گئیں تو سائل نے سوال کر دیا۔ وہ روٹیاں میں نے اسے دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تیرا وعدہ 1 کے بدلے میں 10 دینے کا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تو 1 کا بدلہ 10 دے گا۔ چنانچہ جب وہ کنیز 18 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے سمجھ لیا کہ اس میں خطا ہو گئی ہے، اور جب وہ پوری روٹیاں لے کر آئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اسے قبول کر لیا۔ اس طرح بہت سے واقعات کتابوں میں مرکوز ہیں۔ زہد و تقوی، صبر و رضا کا پیکر بن کر بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتی ہیں۔ مشائخین کا بیان ہے کہ رابعہ نے خدا کی بارگاہ میں کوئی شکایت نہ کی اور بھی سکھ دکھ کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی مخلوق سے کچھ طلب کیا، یہاں تک کہ اپنے مالک حقیقی سے بھی اپنے مالک حقیقی سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا اور انوکھی شان کے ساتھ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے میری تمام مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو پاکیزہ اور باحیا زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔